فخر درانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھٹی صاحب کو؟ وہ تو بالکل ہی سرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن ہے اس کا مقصد ہی نہیں صحیح. دیکھیں علینا، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت صرف اور صرف بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہے انہوں نے وہ کرنا ہے، اکاموڈیٹ کرنا ہے حکومت نے، کیونکہ جو باقی جماعتیں ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے رہی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس میں. تو دیکھیں جو قاضی فائز عیسیٰ کا پورا آپ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کا جو ٹینیور بطور چیف جسٹس بھی یا اس سے پہلے جج کے طور کے اوپر بھی ہمیشہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، چاہے وہ اپنے اختیارات سرنڈر کرنے کے یا ڈیوالو کر کے نیچے جو ہے وہ اپنے ججز کو دینے کے حوالے سے. یہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہمیشہ سے ہی اس طرح کا پروپیگنڈا وہ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں ایک تمام صوبوں کو نمائندگی دی جائے گی، ہر صوبے سے 2، جس طرح سینٹ آف پاکستان میں ہے کہ وہ ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی. اور جہاں تک یہ آئینی معاملات کے حوالے سے اور یہ ایک کورٹ کے اوپر کورٹ، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کورٹ کے اوپر ایک کورٹ ہوگی، اس کی اپنی جورسڈکشن ہے، جبکہ جو سپریم کورٹ ہے اس کی وہ سپریم ایپلیٹ جو ایک فورم کے طور کے اوپر وہ سپریم کورٹ جب یہ آئینی عدالت بن جائے گی، فیڈرل شریعت یہ جو آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر بنا جائے گی، یہ اگر بن جائے گی تو کیا رہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس؟ ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں مقدمات اس ٹائم یہ جو پہلے صافی صاحب نے بھی کہا کہ 90% وہ جو کہہ رہے تھے وہ 90% جو ٹائم ہے یہ ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں ہمارے پچھلے ریسنٹ ہسٹری کا، وہ 90% ٹائم جو عدالتوں کا ہے وہ اس طرح کے سیاسی مقدمات کے اوپر ہی ضائع ہو جاتا ہے. وہ 1-2% ہے، 3% ہے. آپ پورا دیکھیں 65,000 یا 50,000 سے اوپر مقدمے کتنے سیاسی ہیں. اور پہلے آپ کو کہا تھا کہ 100 میٹر موٹیو سے آپ کو یعنی آج کو نوٹس سے آپ کو پرابلم ہے. ریسنٹ نمبر کے مطابق 54,000 رکنی کمیٹی رہتی ہے، 3 رکنی کمیٹی لیتی ہے. اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. تو اب آپ ایک اوپر عدالت بنا کر قاضی صاحب کو اوپر لگا کر بندے اوپر بٹھا کر کیوں کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ؟ فخر صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ آئین تباہ نہ کرے خدا کے لیے. آئین تو آپ دعوے کرتے ہیں سپریم ہے. بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، جواب دینا چاہیں گے؟ آئین بولنے دیا کرے، پوائنٹ مجھے پتہ ہے وہ آ گیا، لیکن آئین اگر صحیح ہے نا سر، پلیز اگلے کو بھی جواب دینے دیا کریں نا سر. آپ کی فخر ہے نا ان کو جواب دینے دیں. کتنے سنے ہیں میڈم شیخ؟ فخر گھنٹہ گفتگو کوئی کرتا ہے تو میں سنتا ہوں. بھٹی صاحب پلیز، بھٹی صاحب آپ آئین کو سپریم کہتے ہیں، پارلیمنٹ آئین کو کی بات نہیں مانتے، آئین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، پارلیمنٹ کو آپ اس طرح کرتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ بھٹی صاحب اس میں 1-2 باتیں جو انہوں نے کی کہ ایک جو پارلیمنٹیرین ہے یا جو سیاستدان ہے اس کے پاس سیشن جج اپوائنٹ کرنے کے اختیارات نہیں ہوتے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے وہ کر رہے ہیں. آئین بنانا جو ہے وہ ان پارلیمنٹیرین سی بات ہے کہ یہ جو آئینی پیکیج آیا. بھٹی صاحب جواب سن لینا پورا، پھر آپ کی پاس آتی ہوں میں. آپ جواب تو سن لینا پورا، بات 1 منٹ کرنے دیں. بھٹی صاحب میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ بھٹی صاحب آپ 1 منٹ اگلے کی بات سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آتی ہوں. پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، ہم سن ہی نہیں پا رہے ان کو. 1 سیکنڈ دے دیں. فخر بات کمپلیٹ کریں پلیز، اور مختصر رکھیے گا بہت. کوئی ایک بندہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ آئینی پیکیج خلوصیت سے آیا؟ سمپل سا سوال. انٹینشنز والی بات دیکھیں، یہ بھٹی صاحب پتہ نہیں ایک ہیپوتھیٹیکل جو ہے وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں. انٹینشنز کی بات بعد کی ہے، جو ایک پارلیمنٹ کی ایک ثوابدید ہے یا اختیارات ہیں وہ آئین سازی ہے، وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آلریڈی طریقہ کار اس میں اس کا رول ہے پارلیمنٹ کا. تو یہ جو بھٹی صاحب بار بار پارلیمنٹ کو جو ہے انڈرمائن کر رہے ہیں اس طرح کا، اور انٹینشن کے حوالے سے کر رہا ہوں، یہ خود آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. کون سی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر؟ ویسے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فخر صاحب، جو اتوار کے روز ہوا وہ بہت کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی تو نہیں کروائی ان پارلیمنٹیرینز نے بھی. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. یہ جو اتوار کو یہ جو ایک کویسچن ریز کیا جاتا ہے کہ آدھی رات کو یہ اس طرح کی قانون سازی یا آئین سازی کے لیے، دیکھیں ہمیشہ سے یہ اس طرح ہوتا ہے جب کوئی امپورٹنٹ وہ لیجسلیشن ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ 9 to 5 ہی چلے، صبح 9 بجے اسمبلی کھلے اور شام 5 بجے بند ہو جائے. یہ پارلیمنٹیرینز کی وہ ہے ہمیشہ سے. سر معذرت کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے، 12 بجے اور 1 بجے. سر معذرت کے ساتھ سر معاملہ ٹائمنگز کا نہیں ہے. خیال کے
معذرت کے ساتھ معاملہ ٹائمنگز کا نہیں ہے سر. رات کو 1 بجے اجلاس بلاتے کرتے, پہلے لیجسلیشن لاتے, سب کو دکھاتے, بحث ہوتی, اتنی بڑی آئینی ترمیم تھی, اس کے بعد آپ جب مرضی اجلاس بلا لیتے کر لیتے, اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں تھی. آئی تھنک کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا, لیکن طریقہ کار تو صحیح ہوتا. اچھا اس پوائنٹ سے میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتی ہوں. ایک اور چیز یہاں پر بڑی امپورٹنٹ. جی فخر, 1 منٹ پوائنٹ لے لیں فخر. جی جب یہ لیجسلیشن ہمیشہ سے اس طرح ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی آرڈنری بل ہو, کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, اس کے ڈرافٹس بھی اسی طرح 2-2 3-3 تیار کیے جاتے ہیں. چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ اس کے مطابق وہ کیا جاتا ہے. سر آپ کی رائے کا احترام, لیکن ایگزیکٹلی پوائنٹ یہ ہے کہ ڈرافٹ تیار تو کیا جاتا ہے. یہاں پر تو وزراء خود کہہ رہے تھے ہمارے پاس ڈرافٹ ہی نہیں ہے, یہاں پر کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس کے اوپر بحث کرے. اچھا میں نقطے کو تھوڑا سا نقطے کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر بات میں اس حوالے سے. جی فخر. دیکھیں حکومت نے جب یہ اپریل میں لا منسٹر نے یہ اس حوالے سے اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آ گئی. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو سیکریٹ رکھنا ہے, کیونکہ اس پہ پہلے بھی ہم نے جب یہ ریویل کیا تھا جوڈیشل پیکج کے حوالے سے, تو اس کے جو ہم نے وہ دیکھا جو نتائج نکلے تھے وہ بالکل اچھے نہیں نکلے تھے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو پبلک نہیں کرنا اور نہ ہی میڈیا کے اوپر اس طرح لانا ہے. میں اس حوالے سے مختلف جو ہے لا منسٹری سے, بھٹی صاحب میری بات پوری کرنے دیں. اس کے بعد دیکھیں لا منسٹری میں جب یہ ڈرافٹ تیار ہوتا رہا, اس حوالے سے میں اکثر اس پہ جو ہے وہ رپورٹ بھی کرتا رہا کہ جو لا منسٹری ہے اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے, لیکن فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ یہ میڈیا کے اوپر, اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میڈیا کے اوپر, ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے ساتھ شیئر کرنا یا ڈیبیٹ کرنا. ڈیبیٹ تب ہوتی ہے جب یہ کوئی بل ٹیبل ہو جاتا ہے, اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے پوائنٹ آف ویو بھی آتے ہیں, اپنا جو ہے وہ سارا انپٹ بھی آتی. جب یہ ٹیبل ہو گیا ہوتا اور اس کے حکومت اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ کرواتی اور یکایک اس کو اپروو کروا لیتی, وہ ایک اور بات تھی. میڈیا کے اوپر اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے پہلے اس پہ ڈیبیٹ کی جائے, میڈیا کی اپروول لی جائے, اس کے بعد جو ہے حکومت کرے یا پارلیمنٹ, تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے. ویسے قباحت اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ فخر, وہ آگے, لیکن اس میں قباحت کیا ہے اگر ڈیبیٹ ہو جاتی تو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ریما عمر صاحبہ آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی, ساتھ ایک سوال بھی لے لیجئے گا. کل ایک بڑی معیوب چیز ہوئی. بالکل. اچھا چلے پہلے پوائنٹ اپنا بتائیں. اوکے علینا, دیکھیے ہم سب نے وٹنس کیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پروسیس کیا اپنایا گیا ہے. اس پہ فخر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی, آپ 18ویں 21ویں ترمیم میں ان کا اوپینین پڑھیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح خفیہ طرح سے ڈیلیبریشنز کے بغیر, پبلک کو انوالو کیے بغیر اگر آپ اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں, یہ جمہوریت کی نفی ہے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اوپینین ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے ریپرزینٹیٹیوز جو آئین میں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ پورے آئین کا نظام نہیں بدل سکتے. وی دا پیپل, دا ول آف دا پیپل کا مطلب ہے آپ نے انہیں مزید پارٹیسپیشن کا موقع دینا ہے, وہ جس طرح بھی آپ دیں. یہ کہنا کہ آئین کی امینڈمنٹس اسی طرح آتی ہیں, قانون سازی ایسے ہی ہوتی ہے, دس از ناٹ کریکٹ. آپ 18ویں ترمیم جس میں اس طرح کا فار ریچنگ امینڈمنٹس کی گئی تھی, اس میں دیکھیں اس میں بالکل مختلف طریقہ کار اپنایا گیا تھا. وہ ایک پازیٹیو افرمیٹیو طریقہ تھا جس میں آپ نے سب کو ساتھ لے کے آپ چلے, پبلک بھی اس میں انوالو تھی, پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا اکراس دا بورڈ. وہ ایک ہوتا ہے وائبرنٹ طریقہ, ایک جمہوری طریقہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کا. یہ نہیں ہوتا کہ حکومت آ کے بات کر رہی ہے کہ ہم رولز کو بھی سسپینڈ کریں گے, ہمارا پریروگیٹو ہے, ہم ایک ہی دن میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو بھی بلائیں گے, ایک ہی دن میں ہم پریزیڈنٹ سے اسینٹ بھی لے کے دکھائیں گے, کیونکہ یہ ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے جمہوریت کو اس ملک میں. تو بالکل صحیح کہا پہلے بھٹی صاحب نے بھی اور آپ نے بھی کہ یہ پارلیمنٹ کا ہی رویہ ہے جس نے جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے, اور اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو. دوسری بات لینا, فیکچولی یہ کہنا کہ سپریم کورٹ وہی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیرالل چلے گی, یہ پرپوزلز میں بھی نہیں ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججمنٹس ہوں گی وہ سپریم کورٹ پہ لازم ہوگا کہ اس کو فالو کریں, لیکن سپریم کورٹ پہ یہ لازم, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہ باؤنڈ نہیں ہوگی. یہ ایک کلیئر ہائرارکی ہے. آپ نے سپریم کورٹ کی وہ ساری پاورز جو اس کو مضبوط بناتی ہیں اس کو وہ آپ نے ختم کر کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈال دی. شروع میں ان کی اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی آپ خود کریں گے, چیف جسٹس مزید ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. اس کے پیچھے جو ڈیزائن ہے صاف نظر آتا ہے کہ پینڈنسی کو ایکسکیوز بنا کے آپ ایک آزاد
عدالت پہ حملہ کر رہے ہیں. اس پہ میری نظر میں دیر از نو ڈاؤٹ. 2006 میں آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں مجھے ایک چیز ضرور بتا دیجیے گا ریما, دیٹس فائن, لیکن اس وقت ہم نے جب اس پروپوزل کو کنسیڈر کرنا ہے اس کانٹیکسٹ میں کرنا ہے جس میں ہم آج ایگزسٹ کرتے ہیں. ریما مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا, 1920s میں از سمتھنگ ویری ڈفرنٹ کمپیئر ٹو پاکستان جو ایک کامن لا سسٹم ہے, جس میں 2024 میں جہاں آلریڈی سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاورز ہے, ہیومن رائٹس کیسز سننے کی پاور ہے, وہاں آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لا رہے ہیں. دیز آر فیکچوئل میٹرز انفارچونیٹلی. لیکن اسی طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں ٹی وی پہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے کہ 90% کیسز جو ہیں وہ آپ پولیٹیکل کیسز عدالتیں سن رہی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے. زیادہ پینڈنسی آپ کی ہائی کورٹس میں ہے, وہاں پہ آپ نے ابھی ان کے پاس تو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے. اچھا مجھے بتائیں ریما, مجھے ایک چیز بتا دیں, آپ کی تجویز کیا, وہاں کیا ہوگا ریما مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا, آپ کی تجویز کیا ہو سکتی ہے, کیا اس کے متبادل کیا ہو سکتا تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے, دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں پاکستان میں پینڈنسی سپریم کورٹ میں ہے. ہم ہائی کورٹس کو رہنے دیتے ہیں, لوور کورٹس کو رہنے دیتے ہیں, ایون دو یہ انٹر ریلیٹڈ معاملات ہیں. اگر آپ اس پہ ریسرچ دیکھیں, بہت سی ریسرچ ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے, بھارت میں بھی ہوئی ہے. اس میں ایشو ہے کہ سپریم کورٹ جو اپیل سپریم کورٹ کو سننے چاہیے وہ اس سے زیادہ اپیل سنتی ہے. تو ان کو بہتر ایک سسٹم اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اپیلز ان کے سامنے آتی ہیں وہ اس کو جو لیو ٹو اپیل زیادہ ڈسرننگ طرح سے دے, اور یہ جو دوسرا معاملہ ہے کنٹروورشل یا پولیٹیسائز ہو جانا, اپنی فل اس کا کیا کریں. دوسرا مسئلہ ہے سپریم کورٹ اپنی فل ویکنسی پہ چلے. تیسرا ایشو ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں خود انٹرسپیکشن ہے, اب ہمارے جو فیوچر چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو اکتوبر میں انشاءاللہ اپوائنٹ ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان, ان کا بہت کام ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیس مینجمنٹ پہ. وہ اب بھی کہتے ہیں ہم 184(3) کی جورسڈکشن کو محدود طرح سے استعمال کریں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو کیسز 184(3) کے کتنے ہیں جو سپریم کورٹ نے پچھلے ایک سال میں. ایک چیز مجھے ضرور بتا دیجیے گا, کیونکہ یہاں پر جب ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے صافی صاحب اور فخر جو نقطے اٹھا رہے تھے, ان میں سے ایک نقطہ یا سوال اٹھ کے آتا ہے, حال ہی میں بہت سے پولیٹیکل کیسز یا اس نوعیت کے کیسز جب سپریم کورٹ میں گئے تو ججز سے متعلق یہ تاثر آنے لگ گیا یا ان کے پولیٹیسائز ہونے کا تاثر آنے لگ گیا. اس چیز کو پھر موجودہ سسٹم کے اندر کس طرح سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ علینا, جہاں بھی آپ کی عدالت, اور یہ ایک گلوبل فینومینن ہے, اب یہ غلط بات ہے کہ امریکہ میں سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل پولیٹیسائز نہیں ہے, وہ کنٹروورشل نہیں ہے. امریکہ میں سپریم کورٹ کا ہر جج پولیٹیسائزڈ ہے, وہ اپنی لیننگز, پولیٹیکل لیننگز اپنے شولڈرز پہ پہنتے ہیں, مطلب وہ آبویس ہوتی ہے. یہ کہنا کہ امریکہ میں نہیں ہے, بھارت میں سپریم کورٹ کا ہر جج پولیٹیسائز, جہاں پہ آپ کی سپریم کورٹ یا آپ کی کسی بھی عدالت کے پاس اختیار ہوگا, جہاں پہ وہ جو پاورز ہیں آپ کی, چاہے وہ مختلف اداروں کی ہے, اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی لا سکے گا, وہاں پہ وہ متنازع ہوں گے. اس کو آپ اوائڈ کرنے کے کچھ طریقے ہیں. سو موٹو ایک تھا 184(3) کی جورسڈکشن جو عدالت خود گائیڈ لائنز بنا رہی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, وہ دوسرا ہے. تیسرا, ہمیں ہمارے پولیٹیکل کلچر کو بھی بدلنا ہے کہ لوگ کیوں کورٹس میں جاتے ہیں فار ڈسپیوٹ ریزولوشن, کیوں وہ پارلیمان کی طرف نہیں آتے, کیوں مزید ہمارے پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیوز مزید کیوں نہیں اس طرح کے فورمز بناتے جہاں مسائل کا حل ہو سکے. لوگ عدالت پہ ایک وجہ, یہ پولیٹیکل وجہ ہے جو لوگ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں, اس کو حل کیے بغیر آپ ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں, اس کے بعد آپ کوئی اور کورٹ بنا دیں, اس کے بعد آپ کوئی اور, یہ لیکن یہ حل نہیں ہے, اس کا مزید گنجلک کرتا جائے گا. ایک سیکنڈ دیجیے گا, آئی تھنک صافی صاحب یا فخر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. جی جی, صرف ایک لاسٹ نقطہ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اسی طرح کے کیسز سنے گی, کسی ایک پارٹی کو پسند نہیں آئے گا, اور پھر ایگزیکٹلی پھر وہی ہو جائے گا جو ہم سپریم کورٹ کے بارے میں تاثر, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی پولیٹیسائز ہو گئی. یہ اس کا فیصلہ دیکھیں. ریما آپ کا پوائنٹ آ گیا.